غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلط کھیلا گیا، سلپ میں کیش دے دیا گیا۔ لیکن شیخ صاحب آپ نے بھی تو لائن واضح نہیں لی نا، آپ بھی تو دونوں طرف کھیلتے رہے۔ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ سمجھا جانے والی شخصیت، آپ سے کوئی سیاسی غلطی ہو گئی یا اس جانب سے بے اتنائی ہو گئی؟ میرے خیال میں اس جانب سے ہی بے اتنائی ہو گئی، میری طرف سے تو کوئی۔ اب اس سے دشمنی پڑ گئی، لڑائی پڑ گئی؟ دیکھیں نا، پڑ گئی تو پڑ گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریپلیس ہو گئے ہیں فیصل باوڑا سے؟ اگر میرا وقت آیا تو میں بولوں گا، اگر میرا وقت نہیں آیا تو میرا خاموشی بہترین ہی بات ہے۔ بلاول صاحب کے حوالے سے تنزیہ اس وقت آپ گفتگو کیا کرتے تھے، تو یہ بتائیں کہ اب آپ نے ان کو پھر وزیر خارجہ بنتے دیکھا، اب وہ ایک لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے، اب آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے پہلے دن دیکھتا تھا۔ جب آپ حکومت میں تھے اس وقت بھی تو بہت سی انتقامی کاروائیاں ہوتی تھیں۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ کا ایک کیس ہے، میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ بھی یہ کیس اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کئی سالوں بعد سیاسی انٹرویو کیا، اتنا سخت آپ نے انٹرویو نہیں کیا جتنا آج آپ نے کیا۔ السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سیاست کے بڑے کھلاڑی، معروف کھلاڑی، جو ہمیشہ ہم نے جنہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہی دیکھا، لیکن اب وہ کچھ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ کچھ پسے پردہ چلے گئے ہیں۔ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب۔ شیخ صاحب یہ بتائیے، یہ عید آپ کی اس مرتبہ ماضی کی عیدوں سے کتنی مختلف گزر رہی ہے؟ دیکھیں جی، نہ روشنی ہے، نہ خوشی ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ شہر میں عید کا سماں ہے، نہ دل روشن ہے، اور دھندا کاروبار شہر سارا سڑکیں بدل گئی، جن سڑکوں پہ پیدا ہوئے راجہ بازار نام سے۔ شیخ صاحب اتنی مایوسی، اور آپ اتنے مایوس؟ آپ کو تو کبھی اتنا مایوس نہیں دیکھا۔ میں بڑا مایوس ہوں۔ آپ تو یہ کہا کرتے تھے اب اس عید کے بعد یہ تبدیلی آ جائے گی، اس عید کے بعد منظرنامہ بدل جائے گا۔ دیکھیں جی، ہر سیاستدان یہ کہتا ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ 2-3 مہینے بعد شاید حالات ٹھیک ہو جائیں، 2-3 مہینے بعد شاید حالات میں بہتری آ جائے، 2-3 مہینے اللہ کرے۔ دیکھیں نا، سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں، سینکڑوں بچے جو ہیں جیلوں میں، نبی کے صدقے میں ان کو معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں۔ ان میں کئی بے گناہ ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی کلفی والا ہے، کوئی سب لوگ غریب ہی ہیں موسٹلی میرے علاقے کے۔ میرے علاقے سے آپ دیکھیں نا، ہم پرانے جو گلیوں محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں مائیں جو گلی میں بیٹھی ہوتی تھی، کوئی دوسرے محلے والا آتا کہتی تھی تو کتنے آیا ہے، تیرا تو محلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو بڑا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا۔ میں بھی سیاستدانوں کی طرح یہ کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ منگل کو ہے، بدھ کو ہے، میں بھی سیاستدانوں کی طرح کہتا ہوں کہ 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ کتنے کو لوگ ہیں ایک اندازے کے مطابق؟ آپ کتنی کو آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ سینکڑوں میں لوگ ابھی اس وقت جو ہیں وہ کہہ دیں کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں، پکڑے گئے، بھاگ رہے تھے، واپس جا رہے تھے۔ تو ایک کیس میں تو آپ بھی شیخ صاحب پیش ہو رہے ہیں۔ میں تو 16 کیسوں میں پیش ہو رہا ہوں، میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا۔ اور اڈیالہ جیل میں جب آپ کی پیشی ہوتی ہے تو اس پیشی میں آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور خان صاحب نے کوئی 1-2 مرتبہ آپ کے کان میں سرگوشیاں بھی کیں، وہ تو آج ذرا انکشاف کر دیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ میں بس خان بڑا گرم جوشی سے ملا، اور 3-4 پیشیاں تھیں، 3-4 پیشیوں میں ملاقات ہوئی، اور اس کا خیال ہے کہ میں میڈیا پہ جاؤں۔ اچھا، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ کو میڈیا پہ جانا چاہیے؟ مجھے میڈیا پہ جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے۔ اب آپ کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ٹی وی بھی میرا اپنا ہی ہے، سمجھ لیں، یہ چینل میرا ذاتی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے ہی چینل سے میں بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کا رجحان بالکل بدل گیا ہے۔ لوگ میں نے آج کو 8-10 دن ہوئے اخبار والے سے پوچھا، جو میری لاویلی کا اخبار دیتا ہے، وہ 7,500 اخبار اس کا بکتا تھا ایک، اور 170 اخبار اب اس کا روز بکتا ہے صرف۔ تو اب آپ کے خیال میں لوگ زیادہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں؟ تو میرے خیال میں نہیں، آپ کا خیال بھی یہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اب جدید دور کے تقاضے ہیں۔ تو شیخ صاحب،
آپ خان، جس طرح آپ نے بتایا کہ خان صاحب کی آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں گزشتہ چند ہفتوں میں بلکہ مہینوں میں، انہوں نے کہا آپ کو میڈیا پہ آنا چاہیے، آپ میڈیا پہ آ نہیں رہے، تو آپ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ آپ کے تو مزاج میں یہ چیز نہیں تھی، آپ تو فرنٹ فٹ کے میں کھلاڑی میڈیا ہیں۔ میں جاؤں تو کیا کہوں، کس کے خلاف بات کروں؟ میڈیا میں جو کیسز ہیں، میرا ایک ہی کیس ہے، غریب کا کیس ہے۔ میرے گلی محلے کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، کہیں میرے منہ کالا یہ میری زبان سے جو 2-3 مہینے بعد اور حالات خراب ہوتے غریب کے نظر آتے ہیں۔ میں نے زندگی میں سیاست اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور غریب کے لیے کی، میں غریب کو اور ڈاؤن ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے حالات کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا، بلکہ اتنے خراب دیکھ رہا ہوں کہ میری اپنی شیخ رشید مارکیٹ ہے، اس رمضان میں 18 دکانیں خالی ہوئی ہیں۔ شیخ صاحب یہ تو بات ہو گئی نا، آپ کہتے آ رہے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں، غریب پس کے رہ گئے، یہ حالات خراب ہونے کب سے شروع ہوئے؟ آپ کی حکومت تھی جب، کیا اس وقت سے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اتنے یا نہیں، آپ کی حکومت کا خاتمے کے بعد حالات ایسے بن گئے؟ حالات ہماری خاتمے کے بعد بن گئے۔ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلطی حکومت غلط ختم تو نہیں ہونی تھی، غلط کھیلا گیا، سلپ میں کیش دے دیا گیا۔ خان نے جس نے بھی، میں آپ مجھ سے وہ کہلوانا چاہیں جو میں کہوں گا نہیں، کہہ نہیں سکتا، تو یہ تو زیادتی ہے۔ چلیں، سمجھایا تھا آپ نے اس وقت کہ نہیں اس طرح نہ کھیلیں؟ نہیں، میں تو پہلے دن سے دیکھیں، میں نے چلا کاٹا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شیخ رشید 40 دن کا چلا کاٹے گا اور وہ چلے میں لے جائیں گے جو ان کے اپنے ہوں گے۔ دیکھیں نا، آپ کا وہ دکھ جو ہے نا، ابھی تک وہ مجھے میرے سینے یاد ہے، میں۔ پچھلے سال آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو پچھلے سال بھی آپ چلے کی بات ہی کر رہے۔ شیخ صاحب اتنا تو تذکرہ آپ نے کبھی اتنے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی چلا کاٹوں گا، اور وہ بھی 40 دن کا، اور اپنوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ کاٹوں گا، پھر میں 23 دن کا اور کاٹوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اتنا تو 302 کی جیل کاٹ کے آپ پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ فخر سے بتاتے میں 7 سال قید کاٹ کے کبھی پریشان نہیں۔ یہ 40 دن کا چلا اس 7 سال سے زیادہ بھاری تھا؟ بھاری تھا، کیونکہ وہ باتیں ایسی چاہتے تھے جو ایک شخص نہیں کر سکتا، اور میں نے ساتھ کورٹ مارشل میرا ہوا، یحییٰ خان نے کیا، اور نور خان نے میرے کوڑے معاف کیے، اور میں پاکستان کی سیاست میں پہلے اسکول کا ایک نوجوان تھا جس کا فوجی کورٹ مارشل ہوا اور جس کا بعد میں کوڑے معاف ہوئے۔ 1 سال قید میں نے کاٹی۔ ہری پور میں اسکول ٹیچر تھا، اور جہاں اسکول ٹیچر تھا اسی کا بیٹا اور میں دونوں ایک ہی سیٹ پہ، بعد میں وہ ملٹری سیکٹری بنے مشرف کے اور میں وزیر تھا۔ تو ایسے ہوتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ، لیکن یہ اتار چڑھاؤ میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا کہ میری اداروں کے ساتھ اس طرح ہوگی۔ شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا اتنا قریبی بندہ، بلکہ ان کا ایسٹ سمجھا جانے والی شخصیت، اتنی بڑی مس کیلکولیشن کر جائیں گی؟ کیا کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، گیپ آ گیا، یا آپ سے کوئی سیاسی غلطی ہو گئی، یا اس جانب سے بے اتنائی ہو گئی؟ آپ اس کو، میرے خیال میں اس جانب سے ہی بے اتنائی ہو گئی، میری طرف سے تو میں نے تو کبھی فوج کے خلاف کوئی سیاسی رول ادا نہیں کیا۔ لیکن شیخ صاحب آپ نے بھی تو لائن واضح نہیں لی نا۔ نہیں، واضح لائن آپ لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ میرا تعلق ہے، اسی کو چھوڑ دیتا۔ اب اس سے دشمنی پڑ گئی، لڑائی پڑ گئی، تو پھر آپ کو لائن یا اس سائڈ کی لے لینی چاہیے تھی یا اس سائڈ کی؟ دیکھیں نا، پڑ گئی تو پڑ گئی، میری ایک ہی شخص سے دوستی ہے، اور کسی شخص کو میں جانتا نہیں تھا وہاں، اور نہ میرے تعلق ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کبھی کہوں گا یا کہہ سکوں گا، یہ کبھی نہیں۔ خان صاحب نے بھی تو آپ کو ٹکٹ نہیں دیا، الٹا آپ کو نقصان ہو گیا۔ خان صاحب نے ٹکٹ میری اس وجہ، خان صاحب کی وجہ نہیں، وہ اور وجوہات ہیں، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ چلنا ہے تو خان صاحب کے ساتھ ہی آپ نے آگے چلنا؟ دیکھیں، اگر سیاسی طور پہ ساتھ چلنا ہے تو اپنے ساتھ چلنا ہے۔ اپنے ساتھ چلنا، میں اپنے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو واضح لائن کیوں نہیں لیتے؟ یا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ ہو جائیں، یا آپ خان صاحب کی سائڈ پہ ہو جائیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا۔ تعلق رکھیں، لیکن آپ کا ایک سٹانس، اس میں بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ آپ کا ادھر بھی ہمدردی ہے اور یہاں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، غلط بات، ایسا نہیں۔ اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ ہمیشہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو
قید میں رکھا ہوا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ حکومت کو غلطی ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے اور غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی اور نان پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں. اچھا شیخ صاحب, جب آپ حکومت میں تھے اس وقت بھی تو بہت سی انتقامی کارروائیاں ہوتی تھیں. اس وقت بھی دیکھیں رانا ثناء اللہ جو ہیں, دیکھیں رانا ثناء اللہ کا ایک کیس ہے جو کہ لوگ مثال دیتے ہیں اور اس کی شہریار واضح ایک جواب دیتا ہے, لیکن وہ کیس کسی کے خلاف بھی ناجائز کیس کسی دور میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ بھی یہ کیس اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اب کہنے سے کیا فائدہ. احسن اقبال, شاہد حقان عباسی, انہوں نے تو کبھی کیس ہی نہیں کیا میرا خیال ہے. لیکن ان پہ بھی کیسز تھے, کیسز تو چلتے رہتے ہیں. اب میرا مطلب ہے میرے پہ 16 کیس ہیں, تو اب میں آپ کو یہ کہوں کہ بھی میں پاکستان میں نہیں تھا, اس کا کیا فائدہ. کیس تو کیس میں لڑنا پڑے گا نہیں. تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ مطلب اب یہ مایوسی کی باتیں ہی آپ بس میری طرف سے تو مایوسی کی باتیں ہیں. حالات بہتر ہونے چاہیے. خدا کرے 2-3-4 ماہ میں حالات بہتر ہو جائیں, ملک اپنی جگہ پہ آ جائے, معیشت ٹھیک ہو جائے اور غریب کی دکان چل پڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ نہیں پتا. دوسری سائڈ جو ہے یہ نہیں پتا. یہ نہیں اڑے ہوئے ہوں گے تو دونوں کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. ویسے نہیں خان اڑا ہوگا, کوئی وجہ ہوگی. یہ نہیں مجھے پتا کیوں اڑے ہوئے. نہ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تو کیوں اڑا ہوا ہے. میرا مطلب وہ کوئی 14 سال کا بچہ نہیں ہے, وہ میری طرح 75 سال کا آدمی ہے, 74 سال کا. اس کے بھی اگر جو اس سے بات چیت لوگ کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں اگر کر رہے ہیں, تو کسی نہ کسی جگہ سے رکاوٹ کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. بغیر رکاوٹ کے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا شیخ صاحب, اس لڑائی میں صرف آپ ہی نہیں, فواد چودھری, پرویز الہی جیسے ایسٹس جنہیں کہا جاتا تھا وہ بھی ضائع ہو گئے. وہ بھی شاید کوئی ضائع نہیں ہوا جی. فواد چودھری سیاست کر رہا ہے, پرویز الہی ذرا بیمار ہے. صرف میں خاموشی اختیار کیے ہوئے. میں یعنی آپ سمجھتے ہیں آپ کو زیادہ نقصان پہنچا؟ اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. میں زیادہ بہتر حالت میں ہوں. آپ زیادہ بہتر حالت میں ہیں فواد چودھری اور پرویز الہی کی کنڈیشن کو اگر آپ دیکھیں تو؟ فواد چودھری تو روز سیاست کرتا ہے نا. میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ روز کسی نہ کسی شو وغیرہ میں. میں تو جس دن رہا ہوا اس دن کے بعد کسی شو پہ نہیں آیا. وجہ کیا؟ عید کی. مجھے اچھا نہیں لگ رہا. نہ لوگ دیکھ رہے ہیں, نہ لوگ پسند کر رہے ہیں, اور نہ لوگوں میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ٹی وی کو بہت کام کی چیز رہ گیا. ایک فضول ٹی وی رہ گیا, کمرے میں سجانے کا آلہ رہ گیا بس. جب آپ ہی نہیں آئیں گے تو پھر دیکھیں میں آپ آ گیا ہوں آپ کے سامنے, حالانکہ میں نہیں آ رہا, پہلا شو کر رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو پریڈکشنز ہوتی تھیں, آپ جس طرح سے پریڈکٹ کیا کرتے تھے, وہ بڑی شہرت تھی اور آپ کہا کرتے تھے, وہ چیزیں سچ بھی ہوتی تھیں. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ آپ کی جگہ فیصل وابڈا نے لے لی ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اب لوگوں تک ان جیسی شخصیات کے ذریعے پہنچنا شروع ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریپلیس ہو گئے ہیں فیصل وابڈا سے؟ میں فیصل وابڈا کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں ریپلیس ہو گیا ہوں تو بہتر ہی ہو گیا ہوں. اگر میں فیصل وابڈا کی جگہ ریپلیس ہو گیا ہوں تو ٹھیک ہی ہو گیا ہوں, کیونکہ میں کیا کچھ نہیں رہا. جب میں کیا کچھ نہیں رہا تو میں آپ کے کسی پروگرام پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا. اگر میرا وقت آیا تو میں بولوں گا, اگر میرا وقت نہیں آیا تو میرا خاموشی بہترین عبادت ہے. اچھا آپ انٹیریئر منسٹری میں رہے اور میں 16 وزارتوں میں رہا, اور کسی وزارت میں کسی سے کے ساتھ 16 کی 16 وزارتوں میں کسی کے ساتھ شکایت. سب سے زیادہ با اختیار کس کیبنٹ میں آپ نے فیل کیا, کس کی آپ نے؟ دیکھیں کہنے کو تو با اختیار آدمی ہوتا انٹیریئر میں ہی ہے آف کورس, لیکن میں نے انڈسٹریز کو اور ٹورزم کو زیادہ انجوائے کیا. تو یہ بتائیے کہ آپ وزیر داخلہ آپ رہے, اس سے پہلے چودھری نثار علی اس پوسٹ پہ رہ چکے ہیں, پھر رانا ثناء اللہ جو ہیں آپ کے بعد آئے, پھر اب محسن نقوی ہیں. تو
تو یہ تگڑے وزیر داخلہ جو ہے نا, سوائے محسن نقوی کے جو میرا دوست تھا بچپن میں, میں نہیں سمجھتا کہ باقی لوگ تگڑے وزیر تھے. باقی تو میرا خیال ہے محسن کو اپنے اس رول پہ خود سوچنا ہوگا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں ایک تگڑے وزیر داخلہ نہیں ہے, باقی تگڑے وزیر داخلہ تھے باقی تھے جب تک ہیں, پتہ نہیں کہ آج کل یہ بھی نہیں مجھے پتا, بڑے دنوں سے منظر عام سے غائب ہوئے. تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کب ختم ہوئی؟ پھر ختم ہی نہیں ہوئی, پتہ ہی نہیں لگا بنی کب اور ختم بھی کب ہوئی. بچپن میں جب وہ CNN میں تھے تو ہم دوست تھے. تو یہ بتائیے کہ اب آپ کو شیخ رشید کی سیاست میں پہلے جیسی واپسی نظر آتی؟ پہلے جیسی نہیں کہہ سکتا. واپسی سیاست میں ایز اے سیاسی ورکر میں کوشش کروں گا کہ ایز اے سیاسی ورکر زندہ رہوں, لیکن پہلے جیسی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ کا ایک مشہور ایک دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ نون میں سے واقعی شین نکلا؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کسی حد تک ایسا ہوا جب یہ معاملہ اقتدار کا آیا, لیکن جس طرح آپ کہا کرتے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ درست ہے؟ بہت سارے میرے دعوے درست ہے, یہ تو معمولی سی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم, جس طرح ہم نے وزارت داخلہ کی بات کی, تو اگر ہم چیف منسٹرشپ کی بات دیکھیں کہ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مریم زیادہ بہتر؟ میں عورتوں پہ تبصرہ نہیں کرتا اور کبھی مریم نواز پہ تبصرہ نہیں کیا. تو آپ یہ بتا دیں شہباز شریف یا محسن نقوی میں سے کس نے اچھی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چلائی؟ وزارت اعلیٰ کس نے چلائی؟ آف کورس وزیر اعلیٰ تو جو تھے یہ تو کمپنی کی مشہوری کے لیے تھے, دونوں نے اچھی چلائی. اچھا, یہ بتائیے شیخ صاحب کہ آج جو آپ کے غمگین ہونے کی وجہ ہے, غمگین مت کہیں, غمگین نہیں آپ؟ میں غمگین نہیں ہوں, لیکن آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے. میں لیکن آپ کا اپنا اندازہ نا, میں غمگین قطعی نہیں ہوں. صبح روز لال ویلی بیٹھتا ہوں, اپنے لوگوں میں بیٹھتا ہوں, کوئی غمگین نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اللہ نے جو کیا ہے بہتر کیا اور میری بہتری کے لیے کیا. تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اتحادی, آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آئیں گے تو خان صاحب چھوڑے بڑے بڑا سوال ہے یہ. آج ٹی وی کے دیکھنے والا سوال کرے نا, کوئی جو ٹی وی کے دیکھتا ہو, کون دیکھتا ہے کہ بھئی ٹرمپ نے آتے سار کہہ دیا کہ بندے تو پتر بڑھو نہیں تھے, لمبا پا دیں گا. لوگوں کو پتہ ہے, لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, لوگ آپ سے اور میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس ملک میں جو معاشی صورت حال ہے وہ اچھی نہیں ہے, اس کو سب کو مل کر اچھا کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو بتائیے نا کہ آج جس نہج پہ سیاسی حالات پہنچے ہیں, اس نہج پہ سیاسی حالات, اب ظاہر ہے اکیلے خان صاحب فیصلہ لینے والے اگر تھے بھی تو اس وقت مشورے دینے والے تو کئی تھے نا, اس وقت کئی مشورے. آپ کابینہ کا حصہ تھے؟ میں نہیں تھا. لیکن کابینہ کا حصہ تو تھے. میں ہر چیز کا حصہ تھا لیکن اس مشورہ دینے کا حصہ نہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی اس حد تک لے جانا ایک سیاسی لڑائی لے جانا ہی بے وقوفی ہے, لیکن میں اس مشورے میں شامل نہیں تھے. لیکن اب اس کا مداوع کیا ہے؟ اب اس کا مداوع یہی ہے کہ حالات کو بہتر بنایا جائے اور غریب کی حالت کو, جو آپ بار بار کہتے ہیں, میں غریب کا نام لیتا ہوں, غریب کی حالت کو بہتر کیا جائے, کاروباری صورت حال کو بہتر کیا جائے, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے بلوچستان کے حالات کو بہتر بنایا جائے. بڑی تشویشناک سی صورتحال ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. جس طرح دہشت گردی کے واقعات شیخ صاحب ہو رہے ہیں, آپ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کہاں پر ہے؟ کو چاہتا ہوں, سب سے پہلے بلوچستان کو چاہتا ہوں اور پھر KPK کو چاہتا ہوں کہ یہاں کے حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں. بے شک کسی کی کمر لگ جائے, لیکن یہاں کے حالات بہتر بنائے جائیں. کوئی آپ تجویز دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ سب سے پہلا یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو احترام دیا جائے, آئین کی سربلندی کی جائے, بے گناہ لوگوں کو نہ پکڑا جائے, بے گناہ لوگوں کو سیاست کا نشانہ نہ بنایا جائے, اور امن کی فضا پیدا کی جائے, اور سارے بھائی مل بیٹھ کر ایک ایسا راستہ تلاش کریں کہ یہ جو آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں یہ محبتوں میں بدل جائیں.
اس سے اچھا جملہ نہیں میں کہہ سکتا. یعنی حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، حکومت سے آپ کو پتہ ہے، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں، حکومت کے ساتھ آخر کہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا کل کو. بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب جنہوں نے بات کرنی ہے، جنہوں نے حل نکالنا ہے، انہوں نے نکالنا ہے اور ان کو نکالنا چاہیے، اور بالآخر مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ نکالیں گے. شیخ صاحب، لیکن جس طرح سوشل میڈیا پہ جس طرح طوفان بدتمیزی برپا وہ نہیں کیا ہونا جاتا چاہیے. ہے، جس طرح سے اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیسے وہ بیٹھنے کا ماحول پیدا ہو؟ پتہ نہیں، میں کرنا تو میرے پاس ٹیلی فون ہی نہیں ہے، میں تو دیکھتا نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو فرزند پاکستان کا جو لقب دیا گیا، تو یہ آج ناظرین کو بتائیں نا کہ یہ لقب کب، کیسے، کس نے دیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس نے دیا؟ کیا فائدہ ہے اس کا، اس سے وہ خود خاموش ہے. نہیں، آپ نواز شریف صاحب کا نام لینے میں کیوں جھجکتے ہیں؟ یہ تو اس نام پہ تو فخر محسوس کرتے ہیں، فرزند پاکستان. میں نہیں کرتا، لوگ سارے کرتے ہیں. کتاب چھپی فرزند پاکستان، 4 میری کتابیں چھپی، اور میری زندگی کی مرنے سے پہلے صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھوں، اور وہ اس کے دور میں مجھے سے پوری نہیں ہو سکی. اور وہ میں نے ایک مشرف کے دور میں اللہ نے مجھے یہ وقت دیا کہ 4 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز ادا کی. سو یہ اس نے کہا. صحیح. تو یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر ہے پھر جب پرویز مشرف دور کے بعد اپنی سیاسی ترجیحات کا آپ نے تعین کیا، اس کے بعد آپ نے پھر ایک دوسری سائڈ کی لائن لے لی، لیکن اس سے پہلے کی جو معاملات ہیں، ظاہر ہے آپ کا بڑا اچھا تعلق میاں نواز شریف کے ساتھ رہا ہو، جس طرح ہم نے کہا فرزند پاکستان کا انہوں نے لقب دیا آپ کو. تو وہ کیا واقعہ تھا پھر، وہ جو ایٹمی دھماکوں والا جو ایونٹ تھا، اس حوالے سے آپ ایٹمی دھماکوں کا کیونکہ مجھے علم تھا تو وہ ڈسکلوز ہو گیا تھا وقت سے پہلے، اور باقی میرے ان کے ساتھ نارمل تعلقات تھے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پہ واقعی دباؤ تھا دھماکے نہ کرنے کا، اور انہوں نے وہ دباؤ جو ہے رد کیا؟ میرا نہیں خیال. میں اس فوج کی کیبنٹ میٹنگ میں شامل تھا اور اکیلا وزیر تھا جس نے کہا کہ ہندوستان نے اتنا سنہری موقع دیا ہے ایٹمی دھماکہ کرنے کا کہ یہ اس کے بڑی تاریخ میں ہندوستان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی. ہندوستان نے ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس میں پس و پیش تھا اور سب سے اول تھا. اور اکرم ذکی صاحب اور گوہر ایوب صاحب اور شیخ رشید، 3 آدمیوں کو ایٹمی دھماکے کا کریڈٹ جاتا ہے. تینوں راجہ ظفر الحق صاحب، گوہر ایوب، شیخ رشید اور اکرم ذکی صاحب، 4 آدمیوں نے یہ ایٹمی دھماکہ کرایا. باقی ساری کیبنٹ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی. نواز شریف بھی خلاف تھے؟ خلاف تھے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو کتابیں لکھیں، اب ایک کتاب آپ نے جب 2-3 سال قبل ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں جب اپنی 4تھی کتاب غالباً جب لکھوں گا تو وہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے انکشافات اس میں ہوں گے کہ وہ میری زندگی میں نہ چھپے، میری زندگی کے مرنے کے بعد چھپے. میں میاں عامر کو ابھی کہہ کے آیا ہوں کہ ایسی کتاب ایسا ہو نہیں رہا. نہیں، ایسے کچھ ہے آپ کے دل میں راز، آپ کے سینے میں راز ہیں کہ واقعی ایسی میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے 10 سال بعد وہ کتاب چھپے. 5 سال سے لگا لیں کم از کم. نہیں، ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ کے مرنے کے 10 سال بعد وہ چھپے؟ ظاہر ہے اچھی باتیں تو نہیں ہیں نا، پھر ایسے ہی ساری اچھی باتیں تو مجھ میں نہیں ہیں کہ میں اس میں لکھ دوں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 5 سال بعد چھپے اور لوگ اس کو یقین کر لیں کہ یہ سچی باتیں. صحیح. تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ویسے تو آپ پہ بڑے سوالات آپ سے ہو چکے ہیں، لیکن آج پھر کھل کے بتا ہی دیں. عید کا پروگرام ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ٹرین چھوٹ گئی، کبھی آپ کوئی توجہ پیش کرتے ہیں آپ نے شادی نہیں کی، کبھی کوئی توجہ. آج بتا دیں کہ اب یہ سوال ہی نہیں رہا کہ میں نے شادی نہیں کی. اب تو وقت بھی گزر گیا، ٹرین بھی چھوٹ گئی. لیکن آپ کو اس پہ کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں. آپ کی زندگی میں اس کا کوئی امپیکٹ یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آیا ہو، یا آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے کسی کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت سلیکٹ ہی کامیاب آدمی کو کرتی ہے.
وہ ہوشیار ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے افسر بننا ہے, اس نے یہ بننا ہے. نہیں لیکن کسی نے آپ کو کامیاب آدمی دیکھتے ہوئے سلیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ دیکھیں میں اس سے بڑی کامیاب, میرے سے بڑا تو کامیاب سیاستدان 24 کروڑ لوگوں نے پیدا ہی نہیں کیا. جو ریڑھی لگاتا تھا وہاں اس نے جھنڈا لہرایا. 17 مرتبہ 16 مرتبہ ایک آدمی نے کیبنٹ کا جھنڈا اسی لال حویلی کے باہر لگایا جہاں وہ ریڑھی لگایا کرتا تھا. اور اتنا بڑا اعزاز, اور زندگی کی آخری خواہش مرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھا دے, اس نے پڑھا دی. دیٹس اٹ. شیخ صاحب لال حویلی کا آپ نے تذکرہ کیا, تو لال حویلی کی کنٹروورسی ہر دوسرے چوتھے مہینے, یہ معاملہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ملکیت کس کی ہے؟ اوقاف والے کہتے ہیں آدھی ہماری ملکیت ہے, پوری ہماری ملکیت ہے, پھر آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. آج یہ ہمیں ذرا کھل کے بتائیں نا یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی 3 ایک مرلے ہمارے پاس ہے, باقی ساری ویکیو نے لوگوں کو دی ہوئی ہے. 3 مرلے ہمارے پاس ہے اور کوئی 13 ایک مرتبہ لے چکے ہیں, اور اس دفعہ تو توڑ پھوڑ دی ہے ساری. اب تو اپنا بھی دل نہیں کرتا. اس مرتبہ تو لال حویلی میں وہ جو پرانے لگے ہوئے بت شت تھے, امام بنے ہوئے تھے, آرکیٹیکٹ جو تھا بدھو بھائی کا, وہ تو سارا ٹوٹ گیا ہوا ہے اور وہ یہاں بن بھی نہیں سکتا. تو لیکن لال حویلی میں ہی رہ رہا ہوں. تو یہ بتائیے کہ آپ شیخ صاحب اپنے بزنس کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ کے جو فالوورز ہیں خاص طور پہ, آپ کاروبار کیا کرتے ہیں, آپ کا رہن سہن, آپ کی یہ کس طرح آپ اپنے, بلکہ پولیٹیکل آپ کی جو تمام یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں میں پاکستان میں سلک کا سب سے بڑا ماہر ہوں. میں نے شمباشی ڈائچی سے سلک کا کاروبار سیکھا. پھر میں نے پاکستان کا سب سے بڑا سلک کا ایکسپورٹر تھا, اور کارپیٹ کا بھی. کارپیٹ میں نے ہری پور جیل میں بنانے سیکھے. ہری پور جیل بچہ تھا تو وہاں میں ٹیچر لگ گیا, تو وہاں میں قالینوں پہ لگ گیا. اور شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان میں سلک پر میرے جتنا کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, اور میں بیسٹ ایکسپورٹر آف سلک تھا پاکستان میں. تو آپ نے یہ تربیت بنیادی جیل سے لی؟ کارپیٹ کا جو آپ نے کام جاپان سے لی, سلک کی جاپان سے لی. قالینوں کی میں نے لی جیل سے 1 سال, لیکن سلک میں نے جاپان سے سیکھا, شمباشی ڈائچی یونیورسٹی. ابھی بھی کر رہے ہیں یہ آپ؟ ابھی بھی کر رہا ہوں میں سلک کا کاروبار کر رہا ہوں. قالینوں کا چھوڑ دیا کو ایک ان کا نام بھول رہا ہوں اس وقت, اس نے مجھے کہا کہ ایک ہی کام کر, چھوڑ 2 کام, بلکہ سیاست ہی کر. سو میں نے فیصلہ کیا کہ سیاست کو ہی رکھا جائے. سو میں نے سلک کو کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں. آج بھی کر رہا ہوں کرغزستان کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ. تو آپ کا کاروبار تو ڈسٹرب نہیں ہوا اس سارے فیز میں؟ یہ کاروبار ہی ایسا ہے کہ اس کو چند ہی لوگ کرتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. شیخ صاحب آپ کی آج کل کی ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہلے جیسی آپ ایکٹیو نہیں ہے, تو گزر بسر دن کیسے گزارتے ہیں؟ ٹی وی بھی آپ نے کہا نہیں دیکھتے؟ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, امازون دیکھ رہے ہیں. ٹی وی دیکھتا ہوں اور صبح لال حویلی بیٹھتا ہوں اور خوش ہوں اس زندگی سے. یہ حالات کافی بہتر ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا, اپنے آپ ٹائم دینے کا. تو کوئی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. سب آپ مجھے یہی ایڈوائز اب کر رہے ہیں کہ میں موویز دیکھوں اور کوئی اچھی موویز دیکھوں, لیکن نہیں دیکھ رہا. کسی نے کچھ کوئی بتایا کہ کیا دیکھا؟ نہیں دیکھنا کسی نے کیا بتانا, میں خود شیخ ہوں, سیانہ ہوں. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب, آپ بلاول صاحب کے حوالے سے تنزیہ اس وقت آپ چھوڑ دیں, ابھی اس کا کیس لگا ہوا ہے, کل پرسوں کیس ہے. تو یہ بتائیں کہ اب آپ نے ان کو پھر وزیر خارجہ بنتے دیکھا, اب وہ ایک لیڈر کے طور پہ اوپر کے سامنے ہے, اب آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے پہلے دن دیکھتا تھا. اب تو دیکھیں نا, ایک ایسا وزیر خارجہ جو ساری دنیا گیا, ایسے ملکوں میں بھی گیا جو میں نے نقشہ نکال کے دیکھے کہ یہ ملک کہاں ہے, لیکن افغانستان نہیں گیا, جس سے ہمارا بسر ہونا ہے, جس سے ہمارا دار و مدار ہونا ہے. میں حیران ہوں کہ ایسا فارن منسٹر جو دنیا کے ہر کونے میں گیا لیکن افغانستان نہیں گیا. مجھے آپ ابھی کہنا, ابھی میں بغیر پاسپورٹ کے افغانستان چلا جاؤں, اور اس کو جانا چاہیے تھا.
ان کا پہلا ٹائم تھا اس پہلا وقت ٹائم تو اب کتنا پہلا ٹائم ہوتا ہے نا 38-40 سال کا تو ہوگا نا پہلا ٹائم کتنا ہوتا ہے 40 سال کے وزیر اعظم ہیں دنیا میں تو اسحاق ڈار صاحب ان سے بہتر آپ کو لگتے ہیں پتہ نہیں لگنے کا کیا پتہ ہوتا ہے یہ تو آپ رشتوں کی بات کرنے لگے ہیں فلانا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن میں نے جو بات کہنی تھی وہ آپ کے خارجہ پالیسی آپ کے دور کی زیادہ بہتر تھی ڈائنامک تھی یا اب آپ آف کورس ہمارے دور میں بہتر تھی آپ کے دور کے وزیر خارجہ کو باہر سے بھی معافی نہیں مل رہی اندر سے بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا شاہ محمود قریشی صاحب ان کا بھی کوئی خیر خبر آپ نے لی ہے یا نہیں لی شاہ جی بادشاہ ہیں شاہ جی کا باپ گورنر تھا اس کے گورنر کا جس دن فیصلہ ہو رہا تھا اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اچھا تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اعتماد جو ہے وہ پہلے جیسا ہی ہے یا کچھ لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا میں نہ اس کے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور رکھوں گا اور وہ قائم رہے گا تو آگے ایک دوستی رکھیں گے اور ابھی سیاسی ترجیحات آگے جا کے بدل بھی سردار سکتے ہیں سیاسی ترجیحات کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے اپنی سیاست کیا کرنی ہے ایک شخص کے ساتھ اتنے سالوں سے دوستی ہے وہ ہے اور رکھوں گا دیٹس اٹ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلق کبھی بھی نہیں تھے جی سلام نہیں لی کبھی کیا بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کا ان کا گیپ تھا بالکل کبھی نہیں لی یہ آپ بات نہ کریں میری دوستی صرف جنرل مشرف کے ساتھ تھی ہر رات کو ہم سوٹا لگاتے تھے سگار پیتے تھے ہر رات بلا ناغا کو سگار پیتے تھے ایک جرنیل تھا جس کے ساتھ کوئی ناغا نہیں ہے میرا اچھا لیکن وہ پھر گیٹ نمبر 4 کا جو آپ دعویٰ کیا کرتے تھے تو وہ تو باقی بعد کے ادوار میں بھی آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوتے تھے تو لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ آپ کے باقی چیفز کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات ہیں باقی چیف میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں تو یہ گیٹ نمبر 4 کی پھر کیا کہانی تھی تو یہ گیٹ نمبر 4 تھا جس میں سے سیاستدان آتے جاتے تھے اور جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوتے تھے اب تو کئی دفعہ جرنیل مجھ سے پوچھتے تھے جی گیٹ نمبر 4 اب پتہ نہیں 7 ہو گیا کیونکہ جی ایچ کیو کرنل کیانی نے نیا بنایا کوئی اس میں اصلاحات کی تو یہ سیاستدان گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوتے تھے 4 سے انٹر تو اب وہ گیٹ نمبر باٹا سے اب وہ بند ہو گیا ہوا ہے تو وہ اب گیٹ نمبر 4 کے ڈائنامکس بھی چینج ہو گئے ہیں یا گیٹ نمبر 4 کا سٹرکچر ہی صرف تبدیل ہوا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے آپ کہیں کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے کچھ آپ بھی تو بولیں نا سارے سوال آپ نے مجھے سے کروانے آپ کہیں کہ گیٹ نمبر 4 کے ڈائنامکس چینج ہو گئے پھر میں چپ ہو جاؤں گا شیخ صاحب آپ جیسی شخصیات کے ساتھ محبت جو ہے وہ جب بدل گئی تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈائنامکس تبدیل ہوئے ہیں وہ محبت اب کیسے واپس آئے گی ہمارا سوال تو یہ ہے کوئی بات نہیں میرا خیال ہے میں زیادہ بہتر وقت گزار رہا ہوں اپنی زندگی یہ میرا اپنا خیال ہے اپنی زندگی کے بارے میں تو اب شیخ صاحب آپ کو یہ گورنمنٹ پورا اپنا ٹائم کرتے دکھائی دے رہی ہے میں نے ابھی چند لمحے پہلے آپ سے کہا کہ میں 3-4 مہینے سیاسی طور پر اہم دیکھ رہا ہوں اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے میں یہ 4 مہینے پاکستانی سیاست کے آپ نے کہا نا میں پیشن گوئی نہیں کر رہا تو چلیں میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ میں یہ 4 مہینے پاکستان کی سیاست کے اہم دیکھ رہا ہوں یہ کچھ بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں لوگ ویسے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی نوکری پکی کر لی ہوئی ہے آپ کو تو کہنا چاہیے کم از کم نہیں آپ کو نہیں لگتا جتنا شاندار پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ کو تو یہ کہتے ہوئے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو تو محسن کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بھی شہباز دیکھیں شریف نا صاحب آپ نے دیر کی کہتے آپ کو پہلے محسن کہنا چاہیے تھا پھر یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ میں تعلقات کی نوعیت سمجھتا ہوں اچھا آپ سمجھتے ہیں وہ اب تو وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا شہباز سپیڈ جس پہ شہباز شریف صاحب بڑا فخر محسوس کرتے تھے سر جی آپ نہ بھی کہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں آنے والے وقت کے سر جی آپ میرا مطلب ہے یہ بات آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں رشتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میرے ایک تعلق ہیں میں ان پہ نہج نہیں آنے دینا چاہتا راول پنڈی کی سیاست جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگوں کا ایک بیانی ہے نیریٹو ہے جو 8 فروری کو ہوا اور اب
یہ چہرے جو اب اس طرح سے سامنے دیکھیں جی ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہا کہ 4 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. میں کوئی تعویذ نہیں لکھتا یا میں کوئی پامس نہیں ہوں, لیکن میں اپریل مئی جون جولائی یہ 4 مہینے جو ہیں اس سیاست میں کچھ نہ کچھ بہتری بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہتری ہو جائے. اور کوئی لاجک تو ہوگی, کوئی بیرونی دباؤ, کوئی اندرونی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ, کوئی مل بیٹھنا. اندرونی حالات ہی ہمارے ایسے ہیں کہ حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور خراب بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شیخ رشید جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے بعد سیاسی انٹرویو دیا ہے, کئی مہینوں بعد سیاسی انٹرویو دیا ہے, کئی سالوں بعد. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی سالوں بعد, میرے خیال میں مہینوں بعد انہوں نے سیاسی انٹرویو دیا ہے. میں نے کئی سالوں بعد سیاسی انٹرویو دیا. اچھا وہ کیسے شیخ صاحب؟ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو سیاسی انٹرویو. شیخ صاحب عید پہ, گزشتہ عید وہ گزشتہ عید 1 سال تھی نا, اتنا سخت آپ نے انٹرویو نہیں کیا. اتنا سخت انٹرویو جتنا آج آپ نے کیا. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں بعد میں نے ایسا سیاسی انٹرویو دیا ہے. حاضرین بہت شکریہ.